کشمیری تو نہیں مارے گے، ہم لوگ مارے گے. میرا باپ انتظار کرتے کرتے مر گیا کہ کب بارڈر کھلے گا، ہم کب اپنے رشتہ داروں کو ملیں گے، کب لوگوں کو ملیں گے. جبکہ میں ٹرو کشمیری سننا چاہتا ہوں جب تو میں دیکھتا ہوں کہ جو انڈین یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر سے لوگ جنیوا آتے ہیں، وہ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ پیور کشمیری زبان ہوتی ہے. ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں انڈین کشمیر کی تو وہاں پہ کشمیری ڈریس میں بازاروں میں لوگ نظر آئیں گے. پاکستان میں کم ہے. تو کیا پاکستان نے کشمیریوں کی ڈیموگرافی کلچرل جینوسائڈ نہیں کیا؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے کہ پاکستانی آکوپائڈ کشمیر جو ہے وہ کشمیر ہے. یہ پاکستان نے جس علاقے پہ قبضہ کیا یہ کشمیر نہ تھا نہ ہے، یہ جموں ہے. اچھا، یہ مغربی جموں ہے، یہ جموں پروونس کا حصہ تھا، یہ جو ریاست کا پروونس تھا. جی یہ جموں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اسی لیے ہم لوگ سب کشمیریوں سے بھی زیادہ دکھی ہم لوگ ہیں، کیونکہ کشمیر تو تقسیم نہیں ہوا، تقسیم تو ہم ہوئے، تقسیم تو جموں ہوا. جو لوگ مارے گئے وہ تو میرپور کے لوگ مارے گئے، مظفر آباد کے لوگ مارے گئے، کشمیری تو نہیں مارے گئے، ہم لوگ مارے گئے. میرا باپ انتظار کرتے کرتے مر گیا کہ کب بارڈر کھلے گا، ہم کب اپنے رشتہ داروں کو ملیں گے، کب لوگوں کو ملیں گے. اور پاکستان نے اتنا بڑا جھوٹ ہمارے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ بولا کہ ہم کشمیری ہیں، اور دنیا کے سامنے ہمیں کشمیری بنا کر پیش کیا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک مرد ہیں اور میں آپ کو عورتوں کے کپڑے پہنا کر کہوں کہ نہیں یہ ایک عورت ہے، تو آپ کے اس پر کیا گزرے گی اور آپ کو ایک عورت کے نام سے پکارا جائے. میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑا سا میں وہ صاحب اٹس آئی اوپنر. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ انگلینڈ میں ملین کے قریب میرپوری ہیں، یہ تو اپنے آپ کو کشمیری کہتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو جموں کا نہیں کہتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ 70 سالوں سے ان کو انڈوکٹرینیشن کی ہے انہوں نے. اسلام اور یہ کشمیریت ان کے دماغ میں گھسائی ہے کہ تم لوگ کشمیری ہو. حالانکہ کوئی بندہ جموں کا، ہمارے جو پی او کے کا کوئی بندہ جو ہے وہ کشمیری نہیں بول سکتا. ہاں، کوئی کشمیر سے آ کے سیٹل ہوا ہو وہ الگ بات ہے، ہم لوگ کشمیری نہیں بولتے، ہم ڈوگری بولتے ہیں. اچھا، ڈوگری یہ جموں کی زبان ہے؟ جی اچھا، لیکن ہم کیا ڈوگری بولتے ہیں. انہوں نے ہم سے ہماری زبان چھین لی، ہماری دھرتی چھین لی، ہمارا راج چھین لیا، انصاف چھین لیا، یہ ہمارے ہیومن رائٹ انہوں نے سلب کر لیے. ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمیں دنیا کے سامنے کشمیری بنا کے پیش کیا. ہم کشمیری نہیں، ہم ویسٹ جموں کے جموال لوگ تھے، بڑے غیرت مند اور بڑے بہادر لوگ تھے. برطانیہ کی فوجوں میں ہمارے جو علاقوں کے لوگ جا کے لڑے ہیں. کون سا کشمیر کا وادی کا ہے جو انڈیا کی برٹش آرمی میں ہو؟ ہمارے پنچ کے 60,000 لوگ سیکنڈ ورلڈ وار میں لڑے، سمجھے. انہوں نے ہماری ڈوگری زبان کا رسم الخط ختم کر دیا. انہوں نے کہا اردو پڑھو، انہوں نے کہا انگلش پڑھو، انہوں نے ہمیں کہا تم کشمیری ہو. اور اس سے بھی زیادہ آپ کہتے ہیں نا لباس، انہوں نے ہماری لباس کو بتدریج تبدیل کیا. اور ہم لمبے چوغے پہنتے تھے، پنجاب کا کلچر لے کے آئے، اور ہمارے اوپر انہوں نے یہ مسلط کی، شلوار قمیض مسلط کی. ہمارے اوپر انہوں نے جنا کی ٹوپی مسلط کی، ہمارے اوپر شیروانی مسلط کی، ہمارے اوپر ایک ایسا کلچر مسلط کیا جس حقیقت میں ہمارا قتل عام ہوا ہماری ثقافت کا. کشمیر کا کچھ بھی نہیں گیا. کشمیری کہتے ہیں کہ 370 ختم ہونے سے ان کی آئیڈینٹی چلی گئی. ان کی آئیڈینٹی کیسے چلی گئی؟ وہ تو آج بھی کشمیری ہے، کل بھی کشمیری تھے، آنے والے قیامت تک کشمیری رہیں گے. آئیڈینٹی تو ہماری چھینی گئی. ہم جو جموں کے تھے ہمیں کوئی پہچانتا نہیں ہے، ہمیں کشمیری کہتے ہیں، ہم کشمیری نہیں ہیں بھائی. گریٹ سر اٹس ریئلی میں نے آج سیکھی ایک چیز. میں 25 سال سے کشمیریوں کے ساتھ اور کام کرتا ہوں. آئی ریئلی ڈڈ ناٹ نو دس مچ دا ڈفرنس. سر تھینک یو ویری مچ فار ریزنگ دس پوائنٹ. سر یہاں پہ ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا کہ جنیوا میں ہم جاتے ہیں، اگر کہیں ایک بینر لگا ہوا ہے کہ آکیوپائڈ کشمیر، تو دنیا کی جو نان ایشین پبلک ہے ویسٹ اور یہ، وہ فوراً ریئلائز کرے گا کہ آکیوپائڈ بائی انڈیا. پاکستان نے اس حد تک دنیا میں رجسٹر کرا دیا ہے کہ ایکچوئل آکیوپائر آف کشمیر از انڈیا، جبکہ ریئلٹی میں
جو کہاں قانوناً پاکستان از این آکوپائر آف پارٹ آف جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا انڈیا کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ دنیا جہاں میں یہ پاکستان رجسٹر کرا چکا ہے کہ کشمیر آکوپائڈ بائی انڈیا اور وائیولیشن آف ہیومن رائٹس اونلی گوز ان انڈین پارٹ آف کشمیر، تو کیا وجہ ہے؟ کہاں کمزوری ہے انڈیا کی؟ دیکھیے، آج تک یہ بی جے پی کی گورنمنٹ آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، بی جے پی کی گورنمنٹ آنے سے پہلے تک جتنی بھی سرکاریں بنی ہیں انڈیا میں، وہ انڈیا کی سرکاریں نہیں تھیں. وہ انڈیا کی سرکاریں نہیں تھیں، وہ سرکاریں تھیں انٹرنیشنل لابیز کی. وہ تھی سوویت یونین، پرو سوویت یونین حکومت. وہ تھی سی پی آئی مل گئی ساتھ تو پرو چائنا. یہ اس لیے انہوں نے کبھی بھی کشمیر کے جو پاکستان نے قبضہ کیا ہے اس کے اوپر کوئی سنجیدہ فورن پالیسی ایجنڈا نہیں بنایا. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم مرتے رہے، ہم فریادیں کرتے رہے، ہماری کسی نے نہیں سنی. یہ تو شکر ہم کرتے ہیں سوشل میڈیا کا. یہ تو ہم شکر کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا آیا تو ہماری آواز سوشل میڈیا کے ذریعے جو دنیا تک پہنچی. میں معافی چاہتا ہوں، یہ بہت جذباتی میرے لیے ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے. میں کوشش تو کر رہا ہوں اپنے آپ جذبات پہ قابو، لیکن میں دیکھنے والوں سے بھی معذرت چاہتا ہوں. تو انہوں نے ہمیں سیبوٹاج کیا، انہوں نے سودے بازی کی، اور انہوں نے گلگت بلتستان کو بھی چھوڑ دیا، پی او کے کو بھی انہوں نے شملہ معاہدہ کر کے لائن آف کنٹرول بنا دی. وہ سیز فائر لائن تھی. سیز فائر لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگ ابھی رکی ہے، ختم نہیں ہوئی. انہوں نے سیز فائر لائن کو لائن آف کنٹرول بنا دیا. مجھے بتائیں اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ؟ اور بار بار ہم کو بات کرتے تو کہتے ہیں اس کو ہم پرماننٹ بارڈر بنا دیں گے. اچھا، اب بی جے پی کی گورنمنٹ آئی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے 5 اگست بلکہ 4 اگست، یعنی 5 اگست سے ایک دن پہلے 2019، تو یہ ہو رہا تھا، انڈیا کی خبریں آنے شروع ہو گئی کہ انڈیا بڑی ڈپلائمنٹ کر رہا ہے، وہاں کرفیو لگ گیا ہے اور یہ وہ کچھ ہو رہا ہے. میں نے فون کیا ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب، ہمارے بڑے ایک دانشور ہیں ہمارے جموں کے. تو میں نے ان کو فون کیا یہاں یو کے میں، اور میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ خبریں آ رہی ہیں کیا؟ کہتے ہیں ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں بھائی، خبریں تو آ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے یہ کوئی نا 370 کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں یا کوئی جنگ کی تیاری. کہتے ہیں نہیں، یہ 370 کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے. خیر 5 اگست آ گئی، اناؤنس ہو گیا کہ 370 اور 35 سے ایبروگیٹ ہو گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے یا اللہ میرے اندر صبر لا. میں نے اپنی وائف کو کہا، میں نے کہا آج ہماری جو غلامی ہے اس کے خاتمے کا آج پہلا دن ہے، اس لیے کہ آج پہلی دفعہ ہمیں بھارتی شہریت ملی ہے. بے شک مجھے نہیں ملی، لیکن میں ایک جنرل اپنی لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ آج ہمیں تسلیم کیا گیا کہ ہم برابر کے شہری ہیں بھارت. اور اب مجھے لگتا ہے کہ میرپور، مظفر آباد، کوٹلی، بھمبر، باغ، یہ سب اب آزاد ہوگا. ہم لوگ آزاد ہوں گے، ہم ہندوستان کے ساتھ جڑیں گے، اور گلگت بلتستان بھی لداخ کے ساتھ جڑے گا. فیملیاں ہیں یار، آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ دریا بہ رہا ہے، ایسے دریا کے پار فیملیاں ہیں اور ادھر فیملیاں، ایک ہی فیملی بٹ گئی. وہ شادیاں ہوتی ہیں تو وہ دریا پہ آ کے نا تو اپنے کپڑے دکھاتے ہیں، وہ اپنے سیرے دکھاتے ہیں، ادھر سے لاؤڈ سپیکر سے وہ بولتے ہیں کیا چھوٹا کا اچھا ایک اور بچہ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، فلانا یہ فوت ہو گیا. یہ مل نہیں سکتے. آپ کہیں گے بھائی وہاں بمباری ہوتی ہے تو یہ کیوں نہیں چھوڑ کے چلے جاتے؟ وہ کیسے چھوڑ کے جائیں؟ ان کے رشتہ دار آپ نے سامنے وہ ملتے ہیں ان سے.
دریا کے ذریعے بات کر کے. تو میں نے کہا کہ اب ایک پیراڈائم شفٹ ہوا. 18 ستمبر کو لیڈز میں ایک جلسہ ہوا. وہ جلسہ نیشنل ایکوالٹی پارٹی کا تھا. اس میں سجاد راجہ صاحب ہمارے دوست ہیں, انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بلا لیا, پی ٹی آئی کے بھی, پیپل پارٹی کے بھی, مسلم کانفرنس کے بھی, یو کے پی این پی کے بھی, جموں کشمیر نیب کے بھی, بے شمار جتنا جو اکٹھا ہو سکتا تھا انہوں نے وہاں کیا ہوا تھا. مجھے انہوں نے اسٹیٹ سیکرٹری بنا دیا. میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کہ آج جو یہ جلسہ ہو رہا ہے, سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ 370 کی ایبروگیشن کے بعد آپ سب مجھ سمیت بائی ڈیفالٹ انڈین سٹیزنز ہیں. وہاں تو بم پھٹ گیا. تو آپ سوچے نا, مسلم کانفرنس والے اور پی ٹی آئی والے, اور وہ تو علاقے پاکستان, اور پتہ نہیں کہ وہ بم پھوڑ دیا. وہ سجاد صاحب کو پھر جا کے وہاں لوگوں سے معذرت کرنی پڑی. انہوں نے کہا جی ان کا اپنا موقف ہے, ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے. اس کے بعد میں گیا جنیوا, غالباً اکتوبر میں. وہاں پہ میری کشمیری رہنماؤں سے, یہ جو اپنے آپ کو کشمیری لیڈر کہتے ہیں, جو بیسیکلی پی او کے ہیں, ان سے بڑی ڈسکشن ہوئی. ان کو میں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیے یہ پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے, آپ کا نیریٹو اب ختم ہے, اب یہ بات سامنے آ گئی, ہمارے پاس یہ بہترین موقع ہے, آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن وہ یہی کہتے رہے کہ نہیں, خود مختار خود مختار. دیکھیے خود مختار کشمیر کبھی بھی نہیں بن سکتا آزاد, یعنی کہ ملک جیسے 1947 میں تھا. پوچھئے کیوں؟ گلگت بلتستان والے پوچھ لیں کسی گلگتی کو, وہ بالکل پسند نہیں کرتے ڈوگروں کو. یعنی ہم ڈوگروں کو گلگت بلتستان والے پسند نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. گلگت بلتستان, لداخ والے کشمیریوں کو نہیں سٹینڈ کر سکتے, وہ پسند نہیں کرتے. بلکہ وہ, اور جموں والے بھی, وہ جو وادی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ انٹیگنسٹ ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ان کو آپ ایک ہوموجینیس لبریشن موومنٹ کا حصہ ہی نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک جو نام نہاد آزادی کی تحریک ہے وہ وادی سے باہر نہیں نکلی. آپ کو جموں میں کوئی نہیں نظر آئے گی آزادی کی تحریک, آپ کو گلگت بلتستان میں نہیں نظر آئے گی, آپ کو لداخ میں نہیں نظر آئے گی. تو پھر یہ کیا ڈرامہ ہے, یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کشمیر نے کشمیریت کے نام پر ہوسٹیج بنا لیا ہے. وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے اس کانسیپٹ میں, کبھی بھی نہیں آئیں گے. ایک ایسی ریاست میں جہاں کشمیر سینٹرک نیریٹو ڈومیننٹ ہو. یہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں, میں کشمیریوں کے خلاف نہیں ہوں, میں ایک لاجیکل آپ کو ایکسپلینیشن دے رہا ہوں کہ یہ ریاست کی وحدت کی سو کالڈ بحالی کہتے ہیں نا. تو میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا آپ چاہتے یہی ہے نا کہ ریاست بحال, وحدت بحال ہو جائے. تو آپ مل جائیں انڈیا سے, تو گلگت بلتستان اگر لداخ سے مل جائے تو وحدت بحال ہوگی. ویسٹ جموں جو ہم لوگ ہیں, ہم جموں کے ساتھ مل جائیں تو وحدت بحال ہوگی. اس کے بعد اسمبلیاں ہیں, ہم الیکشن لڑے, آپ بھی لڑے, آپ وہاں لے کے جائیں اپنا مدعا کہ ہمیں خود مختاری چاہیے, الیکشن لڑیں. یا تو پھر آپ میں اتنا دم ہو کہ آپ ایک ایسی آزادی کی تحریک شروع کریں نا, جو پھر لداخ کے پہاڑوں سے ہوتی ہوئی اور گلگت کے بلتستان کے دریائے سندھ سے ہوتی ہوئی جو ہے, اور جموں کے چشموں سے بہتی ہوئی وہ پھر ایک ہو. وہ تو آپ کر نہیں سکتے, نہ وہ کبھی ہوگی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس وقت ہمارے جو سب سے بڑا بحران ہے وہ ہمارے پاس سیاسی ویژن اور سیاسی قیادت کا بحران کشمیر, جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ اس وقت پایا جاتا ہے. اور اسی بحران نے شاید مجھے ایسے اچھال دیا اور سامنے لے آیا مجھے, کیونکہ میرا موقف جیسا آپ نے شروع میں بھی کہا دو ٹوک اور بالکل صاف ہے. وہ تاریخ اور وقت کے دھارے نے مجھے اچانک اچھال دیا ایسے, اور میں سامنے آ گیا. لوگ مجھے سنتے ہیں, گلگت بلتستان میں بھی سنتے ہیں, اور پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی سنتے ہیں, اور خاموش ہو جاتے ہیں, کیونکہ دلیل کے آگے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس دلیل ہے سر, بالکل آپ ایگزیکٹ